أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويغار المستغفرين ويغلق ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا وللحسين صلاة محمد وعلى حضرات محترم، ماہ محرم حرام کا تیسرا اشرا اور اسی کی ایک مجلس آپ کی خدمت میں. یقیناً آپ مسلسل مجالس اور عزاداری، جلوس، ماتم کا سلسلہ جاری ہے اور آپ بھی پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، اس میں شرکت کی جائے اور اصلی وارث کو کربلا کے پرسہ دیا جائے. خوب یہ ظاہر ہے، انسان جب کسی کا دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اس کے گھر میں جائے اور اس سے افسوس کرے. محلے میں اگر ہو تو زیادہ حق بنتا ہے، ہمسایہ ہو حق اور بنتا ہے، رشتہ دار ہو اور زیادہ حق بنتا ہے، خون کا رشتہ ہو تو چند دن تک افسوس کرتا رہتا ہے. لیکن اگر جانے والا وقت کا امام کا جد ہو تو بہت زیادہ حق بنتا ہے. اور صرف افسوس نہیں بلکہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے آپ کے جد کربلا آئے تھے مولا، ہم اس مقصد کو بھولے نہیں ہیں. آپ کسی کا افسوس کرنے جائیں، آپ کیا بولیں گے؟ بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے کام کرتے تھے، بہت اچھے ڈاکٹر تھے، بہت اچھے، خدا یوں کرے، خدا یہ کرے، خدا وہ کرے. لیکن جو امام اللہ کے دین کی خاطر کربلا آیا، اس کا پرسہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ افسوس کر کے اٹھ کے چلے جائیں، بلکہ اس دین کی بقا کے لیے آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو ادا کرنی ہے. یہ جو مجلس میں بار بار آپ شرکت کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ کس لیے؟ آپ بھی شرکت کرتے ہیں، کرنے والے بھی کرتے ہیں، مجلس بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جو ایک مقصد ہے، اس مقصد کو قائم رکھا جائے. اب وہ مقصد کیا ہے؟ یقیناً کربلا ایک ایسی درس گاہ ہے کہ جس کے لیے ہزاروں لاکھوں قلم اٹھے اور اٹھے چلے جا رہے ہیں اور ہر نئے عنوان سے گفتگو کی چلی جا رہی ہے. نہ لکھنے والا تھک رہا ہے، نہ بولنے والا تھک رہا ہے، نہ سننے والا تھک رہا ہے. بھائی کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں 10 دن سن کے آیا بس اور 10 دن یہی تو ہوگی بات. نہیں،
بات شاید ایک ہی ہو، ہر وقت الگ الگ زاویے سے دل پہ اترتی ہے۔ اس کی ایک وجہ جانے محترم، اس کی ایک اور وجہ جو ہمارے بہرحال ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں اور آپ سننے والے لوگ ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وجود کو ضرورت ہے اس ذکر کی، ہمارے وجود کو ضرورت ہے، یعنی میں مر جاؤں گا اگر یہ اذا نہ ہو، یعنی ایسا ہونا چاہیے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ خود چین سے نہیں بیٹھتے، آپ بولتے ہیں ادھر بھی جاؤں ادھر بھی جاؤں، جتنا ہو سکتا ہے دور سے آؤں، سال میں یہ کر لوں، پورے سال جمع کرتا ہے آدمی، پورے سال ایک مجلس کرا لو، کیوں؟ اچھی ہو، ہر طرح سے انسان چاہتا ہے، کیوں ہو؟ کیونکہ میرا حصہ بھی ڈل جائے، میں بھی روز قیامت کہہ سکوں مولا میں نے بھی اپنے گھر کو فرش اعضا بنایا تھا۔ کیوں ایسا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ ذرا محترم کربلا تو ایسی ہے کہ ہر روز ہر سال نہیں، ہر روز ایک الگ زاویے کو ظہور دے رہی ہے، ہر دفعہ ایک الگ نور ہے جو وجود پہ آ کر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ کربلا کو سمجھے، کربلا روایتی باتیں نہیں ہیں، کربلا اگر آپ دیکھیں تو انسان کو انسانیت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کربلا ذہنوں کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ مادے وجود سے باہر نکلے اور ملکوت میں پیوست ہو جائے۔ کربلا آسان نہیں ہے، کربلا دوسرے عالم میں لے جانے کے لیے، اور اتنا پرواز کراتی ہے کربلا کہ چاہے دور جتنا ہی گزر جائے، کہنے والا پھر بھی یہی کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم، کاش آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ کیوں؟ زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، لوگ مارس پہ جا رہے ہیں، گاڑیاں الیکٹرانک ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ کیپسولز میں ٹریول کریں گے، ہائپر ماڈرن ہو گیا ہے، فضاؤں میں لوگ اڑ رہے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا ہے۔ اس پہ بھی آپ یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم 61 ہجری میں ہوتے۔ بھائی آپ تو بہت ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، دنیا جتنی بھی ترقی کر لے رہے گا مادہ، دنیا جتنی بھی ترقی کر لے رہے گا مادہ میٹر رہے گا۔ مادے میں کتنی پرواز ہے، کتنی پرواز ہے، کہاں تک جائے گا مادہ؟ باہر نکلیں، آپ دنیا سے باہر نکلیں تو کیا مادہ ختم ہے؟ نہیں، آپ مادے میں ہیں۔ گلیکسی میں جائیں، جو گلیکسی ہے ہماری، کتنے سیارے، ایک سورج، چند سیارے، کیا یہ مادہ ہے؟ نہیں، اس سے اوپر نکلیں، ملکی گلیکسی، اس کے اوپر جائیں، گلیکسیاں ہی گلیکسیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مادہ ہے۔ نہیں ارزانے ہوتا، مجھے اتنا تو موقع دے کہ مجھے لگے کہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں۔ جتنا آپ پھیلتے جائیں، ہبل ٹیلیسکوپ، اس کے علاوہ جتنے بھی اور ٹیلیسکوپ، جو بھی آئے مادہ ہے، میٹر ہے۔ جتنی بھی ترقی کر لیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معہم۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا ایک جگہ نہیں ہے، کربلا ایک وادی ہے جو نہ مکان سے تعلق رکھتی ہے نہ زمان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کو سمجھے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ جملہ خطابت کا نہیں ہے، یہ عملی ہے کہ جو اس وادی میں آ گیا وہ مکان اور زمان سے باہر ہے، باہر ہے۔
کیوں؟ کہ خود روایت ہے، روایت کہتی ہے کہ جو شخص کربلا میں امام کی زیارت پہ جاتا ہے، جتنے دن بھی رہتا ہے، وہ دن اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ کیسے شمار نہیں ہوتا؟ مطلب آپ کی زندگی اللہ آپ کو طول عمر سلامتی کے ساتھ دے، مثال کے طور پر ایک سال کی زندگی 50 سال 6 مہینے 4 دن تھی، 4 دن وہ کربلا میں زیارت پہ گیا، تو یہ 4 دن اس کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اس کو 4 دن ایکسٹرا ملیں گے۔ کوئی روایت ہے کہ جو جتنے دن کربلا رہتا ہے اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ بھائی کیسے کاؤنٹ نہیں ہوتے؟ اچھا آپ کی زندگی کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے؟ بچے بیٹھے ماشاءاللہ میتھس فزکس کیمسٹری تو پڑھتے ہی ہوں گے، ویسے بھی آج کل آن لائن تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے، تو یہی نہیں پتا، لیکن بہرحال پھر بھی بچے، اب آپ کی ایج کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے؟ 1 مہینے کا ہوا، 1 سال کا ہوا، 2 سال، کیسے ہو رہی ہے؟ ٹائم گزر رہا ہے اور اسپیس چاہے یہ ممبر یہاں 15 سال تک نہ بھی ہلے تو بھی آپ کہتے ہیں ممبر کو 15 سال۔ کیوں؟ جب اسپیس میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ٹائم جب گزرے تو ایک اس کی زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ کی زندگی بھی گزر رہی ہے، آپ اسپیس بھی رکھتے ہیں، جگہ تو رکھتے ہیں نا آپ، لیکن پھر کیا ماجرا ہے کہ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو آپ کے دن کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کربلا اسپیس اور ٹائم سے باہر ہے۔ کربلا نہیں آج میں آپ کو انشاءاللہ پہنچا کے چھوڑوں گا، کربلا اسپیس ٹائم سے باہر ہے، اصل وادی کوئی اور ہے۔ ایسی تھوڑی ہے کہ جو شخص جائے زیارت کر کے واپس آئے وہ بالکل ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ روایت ہے عزیزان محترم، میں آپ کو نہ کوئی کسی عالم کے جملے بتا رہا ہوں، روایت ہے۔ جو شخص سید الشہداء کی زیارت کر کر آئے گا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے متولد ہوا۔ یعنی کیا؟ یعنی سب صاف ہو گیا، گھبرا گیا، مولانا اچھے عمل نہیں ہیں، سارے سال پتہ نہیں کیا کرتا ہے، آپ اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ زیارت پہ۔ ہم گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جس کے پاس جا رہا ہے، جس کے پاس جا رہا ہے، اگر وہ صاف کر رہا ہے تو مجھے آپ کو کیا مشکل ہے؟ آپ جانے دیں۔ نہیں مولانا وہ پھر آتا ہے، پھر پورا سال میں پھر غلط کرتا ہے، پھر کرنے دیں، پھر جائے گا۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ بار بار بلا رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں، وہ ایک دن بدل ہی جائے گا، ایک دن بدل جائے گا۔ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جانے دیں، ہر سال جائیں۔ عزیزان محترم وادی کوئی اور ہے، وہ موقع دے رہی ہے کہ ہم تمہیں سمجھانے کا موقع دے رہے ہیں، آؤ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ، آتے رہو، ایک دن تو تمہیں سمجھ میں آ ہی جائے گا، ایک دن تو سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ جو کربلا آتا ہے اس کا بدن واپس جاتا ہے، روح واپس نہیں جاتی، اس کا بدن چلا جائے گا، اس کی روح نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں امام ہے، اور جو امام کے پاس جاتا ہے وہ امام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو ہم تمنا کرتے ہیں نا کہ الاجل الاجل، مولا آ جائیے آ جائیے، اور وہی استاد کا مصرع یاد آتا ہے، آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوگا؟ کیا آپ چھوڑ کے جائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں کہ امام آئے اور آپ امام کے ساتھ رہیں؟ کربلا یہی تو درس دیتی ہے کہ آؤ تم اپنی مرضی سے، جانے پھر ہم نہیں دیں گے۔ اس لیے امام نے شب عاشورہ کہا نا کہ جنگ مجھ سے ہے، تم لوگوں سے نہیں ہے، جس کو جانا ہے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑے چلا جائے، مجھ طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔
کوئی بھی جانا چاہے جائے، کوئی نہیں کیا، مگر امام نے یہ بھی کہا کہ کل جب میں استغاثہ بلند کروں گا اور کوئی چلا گیا تو جہنم میں جائے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی امام کیا ہے؟ امام صرف جنت ہے؟ نہیں، سال موت۔ روایت کہتی ہے کچھ لوگوں کو جنت کی نعمتیں کھینچیں گی اپنی طرف، کھینچ رہی ہوں گی، نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین ہے، ہماری جنت یعنی معاملہ بہت بلند ہے۔ یہاں ہم اپنے امام کو سمجھے کہ ہم امام کو بلا رہے ہیں، کربلا آئے، جو گرو کربلا آئے انہوں نے امام سے مانگا کچھ نہیں ہے۔ ہم تو آتے ہیں کہ بہرحال ہماری مشکلات ہیں، انسان ظاہر دنیا میں ہے، مشکلات تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ہم آتے بھی ہیں کہ بہرحال مولا کا ذکر بھی ہو جائے اور ہماری مشکلات بھی حل ہو جائے، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے۔ اس در سے مشکل حل نہیں ہوگی تو اور کہاں سے حل ہوگی؟ در یہی ہے مشکل حل ہو، کوئی در نہیں ہے جانے محترم، یہ کریم ابن کریم کا در ہے، یہاں سے تو دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو اپنوں کو ویسے بھی کہاں جانے دیں گے۔ اگر مشکل میں ہے تو بھی پریشان نہ ہوا کرے، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ان کا اپنا کرم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم جڑے رہو۔ ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ مل جائے، کسی کو کچھ اور مل جائے، کہیں بھول نہ جائے، وہ نہیں چاہتے تم تھوڑے کے بدلے میں بڑا نقصان کرو، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی کچھ مل جائے، جتنا بھی مل جائے، ان کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اس لیے موقع دیتے ہیں، چلو آ جاؤ، منت ہی مان لو، نظر ہی کر لو، آ جاؤ، کچھ برا نہیں مانا کریں جانے محترم، ہر آدمی اپنے حساب سے محبت کرتا ہے، ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، کرنے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، گزرتے تھے، ایک شخص بیٹھا ہوا عجیب حالت میں، مجھے اللہ مل جائے میں کنگھی کروں گا، میں اس کو یوں کروں گا۔ اب یہ کہتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا، مگر خدا کی کوئی بات ہے، اس کو بولا جیسے حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں گئے، کلیم اللہ تھے، خدا سے کلام کرتے تھے، خدا نے کہا چھوڑ دو اس کو، وہ اپنے حساب سے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم بھی اگر کسی کو اپنے حساب سے دیکھیں، آنے دیں، مانگنے دیں، کرنے دیں، بس اگر وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا خدا نخواستہ جو اسلام کے لیے مشکل ہو تو اس کو کرنے دیں۔ اصل جو امام تک پہنچنا ہے وہ ضروری ہے، اور ہر لیول چاہیے امام تک پہنچنے کے لیے۔ سارے تو بوزر کمبر نہیں ہو سکتے، سارے حضرت سلمان فارسی اور میسم تمار نہیں ہو سکتے نا، ہر جگہ ایک لیول ہے، کوئی نہ کوئی، ہر ایمان اتنا ہی ہے جتنا ہوا ہے۔ اب یہ جو بھارت میں چند دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وقت پتہ نہیں اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، عزیزان محترم، ارے چند گزارشات ہیں آپ اہل علم کے ذہن عالی میں منتقل کرنے کے لیے کہ ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں اس ٹائم جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، وہ ذہنی سطح کو بلند کرنے کی ہے۔ بس میں چند گزارشات آپ سے کہوں گا اور التماس سے دعا کروں گا۔ ذہنی سطح کو بلند کرنا یعنی کیا؟ دیکھیں، جب امام انشاءاللہ آئیں گے، جو جلد سے جلد آئیں، ذہنی سطح جو ہوگی وہ بہت بلند ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ جو آج ہمیں لگتا ہے کہ انسان بہت ترقی کر رہا ہے، یہ ترقی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب امام آئیں گے، یہ ترقی جتنی بھی کر لے انسان، یہ دو لفظ ہیں روایات کی روشنی میں، انسان جتنی ترقی کر رہا ہے یہ دو لفظ ہیں، دو حروف ہیں، جبکہ جب امام آئیں گے تو انسان 25 حروف تک ترقی کرے گا۔ بہرحال یہ ایک پیرامیٹر ہے جس کو شاید ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، ایک پیرامیٹر، ہر چیز کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کرے گا 2 حروف، اور جب امام آئیں گے 25 حروف، یعنی ابھی انسان کہاں پہنچ رہا ہے اور اس وقت انسان کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ کیا کوئی انسان باہر سے آئے گا، خلا سے اترے گا، یا یہی انسان ہوگا؟
بس یہ آپ کی توجہ بتا دیں، یہی انسان ہوگا. لیکن کیسے؟ اس کے لیے دیکھیں عزیزان محترم، جہاں انسان ظاہری طور پر بہت ساری چیزوں کی پریکٹس کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک سپورٹس مین ہے، جو بھی سپورٹس کھیلتا ہے اسے اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو میراتھن ریس میں حصہ لیتا ہے، وہ پہلے دن ریس میں کھڑا ہو کر نہیں دوڑتا 100 میٹر یا 50 میٹر یا لمبی جتنے کلومیٹر اس میں دوڑنے ہوتے ہیں، پہلے دن سے نہیں دوڑتا. وہ کئی سال پریکٹس کرتا ہے. اور بعض اسپورٹ کتنی دیر کے ہوتے ہیں؟ کچھ منٹوں کے. یعنی کچھ منٹ کے لیے وہ اپنی زندگی کے سالوں خرچ کرتا ہے. نہیں سمجھ نہیں عزیزان محترم، یعنی 2 یا 3 منٹ، بعض اوقات سیکنڈز میں ایک گیم اسے جیتنا ہوتا ہے، سیکنڈز میں اسپورٹس. لیکن محنت کتنی کرتا ہے؟ کبھی پہاڑوں پہ چڑھتا ہے، کبھی پانی میں دوڑتا ہے، کبھی گلیوں میں دوڑتا ہے، کبھی سائیکل کے ساتھ دوڑتا ہے، کبھی کیا. کیوں؟ تاکہ وہ جو تھوڑی دیر ہے اس میں ارتقاء حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے. اب یہ اس کو دوڑنا پڑتا ہے. اگر کوئی اس کو عام دنوں میں دیکھے کہ بھائی کیوں دوڑ رہے صبح صبح، بولا بھائی مجھے فلانے دن فلانے جگہ کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے. اب دور سے تو کوئی دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں خام کا دوڑے جا رہا ہے، اکیلے دوڑے جا رہا ہے. اکیلا نہیں دوڑتا. ہر کمپٹیٹر اپنے ایریے میں دوڑ رہا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اکیلا دیوانہ ہو گیا ہے، یہ اتنا امام کو یاد کر رہا ہے. اکیلا نہیں ہوتا. دنیا میں ہر جگہ، کونے میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی شہر میں کوئی اور بھی امام پر گریہ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے یہ کمپٹیشن. یہی ہے. کیوں محنت کر رہے ہو جوان سے؟ کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بہت پروفیشنل بنا رہے ہو؟ کیوں اتنی اچھی ڈگری کی ضرورت ہے؟ کہا امام کے لیے. کہا دیوانے ہو گئے امام کے لیے؟ ہاں. کیوں رات کو اٹھتے ہو فجر سے پہلے؟ کیوں الارم لگاتے ہو آدھے گھنٹے پہلے کا؟ کیوں تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا امام کے لیے. کیوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ دنیا تو کچھ اور پڑھ رہی ہے، تم قرآن پڑھ رہے ہو. یہ تو بہت قدیمی کتاب ہے، تمہیں تو لیٹسٹ چیزیں پڑھنی چاہیے. کہا امام کے لیے. آپ کو لگتا ہے یہ جوان عجیب سا ہو گیا ہے، یہ عجیب سا نہیں ہے. یہ اپنے علاقے میں تیاری کر رہا ہے اس تھوڑی دیر کے لیے کہ جب آواز آئے گی انا بقیت اللہ. پھر یہ جو اتنی محنت کر رہا تھا، روایت کہتی ہے یہ ایک قدم بڑھائیں گے، اگلا قدم مدینہ میں ہوگا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ اکیلے نہیں دوڑ رہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنے خاندان میں اکیلے ہیں، آپ اپنے شہر میں اکیلے ہیں، آپ اپنے علاقے میں اکیلے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. پوری دنیا میں بہت جوان دوڑ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے، حقیقی انتظار. ابھی سے ذہن کو ارتقاء دے رہا ہے، اپنے ذہن کو دنیاوی سوچوں سے بچا کے رکھتا ہے. مگر یہ بھی تو جوان ہے نا، یہ بھی تو رات کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ گناہ کر سکتا ہے. یہ بھی تو نیٹ فلکس دیکھ سکتا ہے، یہ بھی تو یوٹیوب پہ کچھ اور دیکھ سکتا ہے. کیوں اپنی آنکھوں کو بچا رہا ہے؟ کیوں دنیا کی لذت کو ترک کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ جانتا ہے یہ آنکھیں جس کو ترس رہی ہیں
محترم خوب یہ جوان ایسے ہی ہے، یہ دنیا کی لذتیں ترک اس لیے کر رہا ہے کہ اسے پتا ہے جو لذت اس کو مل رہی ہے وہ لذت عشق اسی کو کہتے ہیں، جلنا اسی کو کہتے ہیں، امام کی محبت میں مرنا اسی کو کہتے ہیں۔ خوب ایسے ہی تو ہو، ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ہماری جان آپ پر فدا، ہماری اولاد آپ پر فدا، ہمارا مال آپ پر فدا، روحی و مالی و نفسی لقد فدا۔ تو پھر کیسا قربانی ہے یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں؟ خوب اس ذہن تبھی ارتقا پائے گا، یہ ذہن تبھی رشد کرے گا جب آپ دنیا سے اسے چھوڑ دیں گے۔ عزیزان محترم بہت ساری بہرحال گفتگو تو خیر بہت ساری ہے اور تھی، اور لیکن کہاں تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی صفات ہے بہت ساری، خدا کی ایک صفت ہے یا حنان ہو یا منان، یعنی یہ انسان پڑھتا ہے، استاد ہمارے بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان کو ذکر کرنا چاہیے۔ خوب اس کے معنی کیا ہیں؟ حنان کے معنی کیا ہیں؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حنان کے معنی یعنی کوئی تمہاری طرف رخ کرے اور تم منہ پھیر لو، یعنی کوئی تمہاری طرف رخ کرے، تمہاری طرف آنا چاہے تم منہ پھیر لو۔ کہا یا حنان، یعنی پروردگار ایسا ہے وہ تو ہماری طرف ہے، ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے، ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ یعنی بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص جہنم میں بولے گا یا حنان ہو، یا پروردگار کہے گا اس کو بلاؤ، بولو کیا ہے؟ پروردگار جہنم آگ۔ کہا تو یا حنان ہو یا منان ہے، تو خود بندے کی طرف آنے والا ہے۔ تو کہا تم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک کام بتا دو جو ایسا کیا ہو۔ کہا بندہ اپنی زندگی میں نگاہ ڈالے گا اسے کوئی ایسا کام نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم جوان ہیں، ہمیں خدا موقع دیتا ہے صبح شام زندگی کے حادثوں میں، کہا میری طرف آؤ، میری طرف پڑھ لو۔ ہم ہیں کہ منہ موڑ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے انسان کو کسی کو کچھ دینا ہو اور اس سے آدمی بھاگ رہا ہو، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے لینے نہیں آ رہا، میں تو تمہیں دینے آیا ہوں، میں تو تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ استاد بنیان کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، سگنل پہ گاڑی رکی اور روڈ پہ پھول بیچنے والے جو ہوتے ہیں، کہا اس نے مجھے پھول، میں نے کہا نہیں چاہیے، اس نے کہا شیشہ نیچے کیجیے، میں نے شیشہ نیچے کیا، کہا میں آپ کو بیچنا نہیں چاہ رہا تھا، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں۔ کہا لیکن سگنل کھل گیا اور میں سر جھکا کر گھر تک آیا کہ خدا بھی ہماری زندگی میں دستک دیتا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں، وہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے اور ہم کہیں اور۔ عزیزان محترم یہی تو سب کچھ ہے۔ اگر یہی سمجھ میں نہیں آیا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ منان یا منان یعنی کیا؟ یعنی بغیر سوال کے دینے والا۔ اس سے پہلے کہ تم سوال کرو تمہاری حاجتوں کو بغیر سوال کے تمہیں حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ روز یہ حاجت کرتے ہیں کہ پروردگار آج کا دن مجھے دے، آج مجھے زندہ رکھ، آج مجھے سانس دے، آج میری آنکھوں میں بینائی دے، آج مجھے خوراک دے، آج مجھے کھانا دے، کیا روز سوال کرتے ہیں؟ وہ آپ کی حاجت سے پہلے آپ کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ہماری تو دعا قبول نہ ہو ہم ناراض رہتے ہیں۔ مولانا اتنے عرصہ ہو گیا، میں نے یہ عمل کر لیا، میں نے وہ عمل کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ کر لیا تو اچھی بات ہے، یعنی کیا ہو؟ میری دعا پوری نہیں ہوتی، میں نے 40 دن یہ چلا کاٹا، میرا دعا نہیں پوری ہو رہی، میری یہ نہیں۔
بزنتی 8ویں امام کے دور میں ہے اور بہت قابل شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے. امام کی خدمت میں آیا، امام سے یہی کہا مولا میں اتنے سال ہو گئے 3 سال ہو گئے، میں کچھ چاہتا ہوں پروردگار سے، میرا آج تک پورا ہی نہیں ہوا. امام فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں تمہیں نہ دوں تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں مولا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. کہا تو مگر خدا بہتر نہیں جانتا، خدا تو ہم سے افضل ہے، خدا تو ہمارا خالق ہے. اللہ اکبر، خدا کی مصلحت ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے خدا کی مصلحت ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، دعا کریں، دوا کریں، سب کریں. اگر آپ کی کوئی چیز پوری نہیں ہے، میں مولانا امام حسین کے قبے کے نیچے چلا گیا. ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع فرماتے ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور کہا کہ میری بیٹی ہے، بے حجاب ہے، برے کام کا نام، محرموں سے تعلقات، سارے برے کام کرتی ہے. میں نے کہا بیٹا عمر 25 سال، اور کہتی بہت ہی عجیب سی تھی، عجیب. اس نے میرے سے بھی بحث شروع کر دی، یہ وہ اڑ گئی. ماں کہتی ہے میں نے مولانا صاحب میں نے ہر جگہ دعا کی، ہر جگہ عمل کیا، امام حسین کے جو ہے وہ میں قبے کے نیچے کھڑی ہو کر جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے وہاں بھی دعا کی اپنی بیٹی کی. تو ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں کہ ایک شیشے کی بوتل کو بند کرو اور اسے سمندر میں پھینک دو، پھر 6 مہینے بعد اس کو باہر نکالو، کیا اس بوتل میں پانی جائے گا؟ نہیں جائے گا. کہا کچھ عمل زندگی کے ایسے ہیں جو دعاؤں کو مسدود کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں. کیوں دعائیں کو میں پڑھتے ہیں پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی. عزیزان محترم، یعنی معرفت کے ساتھ پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ایسے عمل ہیں، ایسے گناہ ہیں جو دعاؤں کو. اب مثال کا آپ کا موبائل ہے، آپ کو کوئی کال کرے، سگنل نہیں آ رہا اور بالکل آپ کا نمبر ہی بند ہو جائے، کہاں سے؟ کمپنی سے. تو آپ کو کال کرتا رہے، بولا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اب آپ دعائیں کر رہے ہیں، اصل میں آپ کا نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، آپ کا نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ دعائیں مانگے جا رہے ہیں، کہاں ہمیں فون کیے جا رہے کیے بھائی نمبر ہی نہیں ہے. نمبر غلط نہیں، نمبر ہی نہیں رکھتا. اس کا مطلب ہے کوئی گناہ ایسے ہیں. آگے ایسی انسان یہ ساری چیزیں کی روایت ہے، ہم انسانوں ہی کے لیے ہے نا، جنوں کے لیے تھوڑی اتری تھی. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کیا وجہ ہے کہ ہم اس کاروان میں شامل ہونے میں دیر ہو رہی ہے. ناممکن نہیں ہے، دیر ہو رہی ہے. کیوں؟ عمل، میرا عمل ایسا ہے. اب ہر شخص کے اپنے اعمال ہیں. دیکھیں اب میں نہ آپ کے عمل کو جانتا ہوں نہ آپ میرے عمل کو، لیکن میں خود جانتا ہوں میرا کون سا عمل خراب ہے. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو دھوکہ، چشم پوشی ضرور کر سکتا ہوں میں اپنے اعمال کی، کہ میں بولوں نہیں مجھے نظر نہیں آ رہے، ایسا میں خود کر سکتا ہوں. لیکن ایسا ہے میں جانتا ہوں گڑبڑ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ میں وقت پہ کھانا کھاتا ہوں مگر وقت پہ نماز نہیں پڑھی جاتی. جب بھوک لگتی ہے تو میں رات کو 3 بجے بھی آرڈر کر دیتا ہوں، نہیں تو گاڑی موٹر سائیکل نکال کر کہیں نہ کہیں چلا جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، احساس گرسنگی ہے، احساس تشنگی ہے. مگر یہی احساس روح کا نہیں ہوتا کہ اس روح نے کبھی 5 منٹ سجدہ کیا ہے؟ 5 منٹ زندگی میں سجدہ کیا نہیں، کیونکہ احساس نہیں ہے. بدن کو احساس ہوتا ہے، کھانا کھانے نکل جاتا ہوں، روح تڑپ رہی ہے مگر مجھے احساس نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ بدن مادہ ہیوی ہو گیا ہے، دنیا سے محبت بڑھ چکی ہے. روح کا میں نے کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہاں آپ علماء کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے تو درس ایسے ہوتے تھے کہ ان کے درس سننے والوں کے بدن ٹیڑھے ہو جاتے تھے.
ملا حسین کلی ہمدانی نجف میں آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا ہے ایک طالب علم کو جس کو میں دیکھتا تھا، دیکھا کہ وہ لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، میں نے کہا اس کو کیا ہوا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھے ایک شخص نے بتایا کہ یہ اس درس سے آ رہا ہے جہاں پر حمام بنتے ہیں۔ حمام کون؟ وہ جس کے لیے مولانا متقیان نے خطبہ حمام، خطبہ متقین کہا، یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں متقین بنتے ہیں۔ درس ایسا تھا، درس سننے والوں کے بدن ٹیڑھے ہو جاتے تھے، کچھ عرصے تک اثر رہتا تھا پھر صحیح ہوتے تھے۔ کتنا درس سخت روح کا ہوگا کہ بدن ساتھ چھوڑ دیتا تھا۔ ہمارے دور میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے روح کی بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، روح کو بھی کوئی ڈاکٹر چاہیے یا نہیں ہے۔ ابھی خدا بہرحال اس وائرس کو غارت کرے، اس وبا کو، اور جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا وائرس نظر بھی نہیں آ رہا، شکلیں بھی بدل رہا ہے، سمٹم بھی بدلتا جا رہا ہے، ڈھونڈنے میں بھی نہیں آ رہا، پھیل رہا ہے، بدن کو کیا کر دیتا ہے؟ دیکھیں آپ، بدن کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح روح کے وائرس بھی ہیں، بدن ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اگر روح کو وائرس لگ گیا، کیا آپ کا کوئی عمل جو روح کو خراب یا پرواز نہیں کرے تو یہ بدن کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ قیامت تک جائے گا، قیامت تک جائے گا۔ تو اپنی جوانی کی قدر کریں انسان۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ 40 دن کے لیے نیت کی، اعتکاف، عبادت، کیوں؟ امام کی زیارت، وقت کے امام کی زیارت۔ 36ویں دن ندا آئی، آواز کہ فلانے بازار جاؤ، فلانے دکاندار کو ڈھونڈو۔ بازار کس چیز کا ہے؟ پرانے برتن جہاں بیچے جاتے ہیں وہاں جاؤ۔ یہ چلا گیا، اس نے کہا کہ دکاندار کو ڈھونڈو۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت دکان میں آئی، بازار میں آئی، اس کے پاس ایک دیگ ہے، اس کو بیچنا چاہتی ہے۔ جس دکان پہ جاتی ہے وہ اس کی قیمت 4 ریال، تو 4 ریال اشاریہ آگے پیچھے، وہ بیچ نہیں رہی۔ وہ ہر دکان والے کہتی ہے مجھے 6 ریال میں بیچنی ہے۔ آخر میں پھر وہ ایک دکان کے پاس جاتی ہے اور اس کو بھی، وہ بھی کہتا ہے کہ 4 ریال کچھ، کہا نہیں مجھے 6 ریال میں بیچنی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے تمہیں 6 ریال میں کیوں بیچنی ہے؟ کہا میرا بیٹا مریض ہے، اس کی دوا کے لیے مجھے 6 ریال چاہیے، میں 6 ریال۔ تو وہ شخص دکاندار کہتا ہے آپ کی دیگ تو بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت تو 25 ریال ہے۔ کہا تم کیسی باتیں کرو، یہاں 4 سے زیادہ کو دینے کو تیار نہیں ہے تم کا۔ کہا نہیں، انہیں علم نہیں، یہ لیں آپ 25 ریال اور آپ جائیں اپنا کام کریں۔ اب جیسی وہ جاتی تو وہ عالم آتا ہے اس کے پاس، کہتے تم عجیب دکاندار ہو، تمہیں معاملہ ہی کرنا نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ کہا پورے بازار میں 4 ریال سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگی، تم نے خرید لی 25 ریال کی۔ کہا تمہیں تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں آتا۔ کہا میں نے دیگ نہیں خریدی، میں نے دیگ نہیں خریدی، 6 ریال دوائیوں کے چاہیے تھے، کچھ ریال میں نے اس کے کھانے کے دیے، کچھ ریال جب تک وہ مریض ہے اس کے گھر کا خرچہ دیا ہے میں نے۔ تو وہ عالم کہتا ہے مجھے آواز آئی، ندا، کہ اس جیسے ہو جاؤ، چلوں کی ضرورت نہیں، ہم خود آ جائیں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہی رسول خدا کی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین شخص وہ ہے دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، بہترین شخص وہ۔ خود یہ ایک ذہنی اسٹرکچر ہے، یہ ایک ارتقاء ہے۔ آپ اس وادی میں جانا چاہتے ہیں نا جو امام کی وادی ہو، جہاں ذہن ارتقاء ہوں گے، ذہن رشد کر چکے ہوں گے۔ یہ ذہنی ارتقاء ہے کہ میں دنیا نہیں خرید رہا، میں دنیا کا سودا نہیں کر رہا، میں تو اس وادی میں جا رہا ہوں جہاں امام مجھے چاہتے ہیں۔
اور اس کی یہی ہے کہ تم آس پاس میں کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرو. ظاہری طور پر لوگ بولیں گے تم اپنا نقصان کر رہے ہو، اور تمہیں کیا پتا میں تو کوئی اور فائدہ لے رہا ہوں، کوئی اور فائدہ لے رہا ہوں. بس میں نے یہ آپ کو ایک ہی جملے تک لانا تھا جانے محترم، معاشرہ تبھی ارتقا کرے گا جب آپ اپنے آپ کو آزاد کریں گے دنیا سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرف بڑھیں گے جہاں امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں وہاں تک بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہم اکیلے بڑھ نہیں سکتے، ہمیں ذہنوں کو رشد دینا ہے اور اس کے لیے بہرحال بہت جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. عزیزان محترم، کربلا بھی ارتقا ہے، بلندی ہے، نہیں پہنچ سکتی دنیا کربلا تک. اس لیے میں نے کہا نا یہ وادی کوئی اور ہے. اس وادی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ سے التماس دعا. یعنی یہ وادی کیسی ہے؟ یعنی اپنے وجود سے باہر نکلنے کا نام. بس ایک مثال، جب آپ پیدل چلتے ہیں 40 پر کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو پیدل چلوائے، جب آپ پیدل چلتے ہیں تو راستے میں اگر کوئی اپنے بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ تھک رہا ہے، آپ نہ اس کو جانتے ہیں، نہ اس کا نام جانتے ہیں، نہ اس کی زبان جانتے ہیں، نہ اس کا ملک جانتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لائیے میں آپ کے بچے کو اٹھا دوں. کوئی شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے لیکن کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تھکا ہوا ہے، چلے میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں. کیوں؟ کوئی چیز کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں لاؤ یہ میری، میں ایکسٹرا لایا تھا یہ لے لو، بلکہ یہ میری ہی لے لو، میں زمین پہ سو جاؤں گا تم بستر پہ سو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ لینے نہیں دینے آئے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ وادی کوئی اور وادی ہے، اور وادی جو کچھ ہے دے دو جتنا ہو سکتا ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو چھوٹی سی بچی راستے میں کھڑی ہوتی ہے، ٹیشو پیپر لے کے کہ شاید یہ زائر اس ٹیشو سے اپنا پسینہ ہی صاف کر لے، میری تو جنت بن گئی. کیوں؟ تاکہ یہ وادی دل دیکھتی ہے، نیت دیکھتی ہے، خلوص دیکھتی ہے. یہی تو اس وادی کا کمال ہے. مگر ایک عجیب کاروان تھا. یہاں لوگ پکڑ پکڑ کے پانی پلاتے ہیں، پانی پیجیے، پانی پیجیے، جوس پیجیے، چائے پیجیے، شربت پیجیے. نہیں پیا ہوا، نہیں اور پیجیے، بیٹھیے بیٹھیے، چھاؤں میں بیٹھے. عجیب. ایک 61 ہجری کا کاروان تھا، دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا. پانی جب بچے مانگتے تھے نا تو ان کے سامنے گرا دیا جاتا. تماچے، ہاتھوں میں رسیاں، گلوں میں توق، غیروں کا مجمع. کوئی غدار کہتا تھا، کوئی باغی کہتا تھا. اس پر اپنوں کے سر نیزوں پر کبھی کوئی ماں حسرت کی نگاہ سے، کبھی کوئی بہن دیکھتی تھی، کبھی کوئی چھوٹی سی بچی دیکھتی تھی، اور اندر حسرتیں لیے آپ کی بھی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے رکھے.
ان کے پردے قائم رکھے۔ جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو بچی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں بابا، جبکہ روز دیکھتی ہے روز بابا جاتے ہیں، بابا کب آئیں گے؟ بیٹا آ جاؤ گا شام کو۔ اور جب آپ آتے ہیں تو بابا آج یہ ہوا، بھائی نے یہ کیا، باجی نے، امی نے، بتاتی ہے نا، جو دن میں ہوتا ہے وہ بتانا شروع کر دیتی ہے۔ بس یہ بھی ایک بچی ہے، خدا حافظ کا ہے۔ مسائل پڑھنے کا نام نہیں ہے، مسائل محسوس کرنے کا نام ہے۔ اب یہ بچی بھی راستے میں سب دیکھ رہی ہے، بولے تو کس سے بولے؟ بابا کا سر تو دل سے بولے، بس حسرت بھری نگاہوں سے وہاں میرے مولا کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں۔ کیسے بھائی علم آ رہا ہے نا، علم کے ساتھ مشکیزہ، اسی بچی کی نشانی ہے نا، اسی بچے کی نشانی ہے۔ ہاں اب یہ حسرتیں جمع ہیں، کہاں کہاں کیا کیا نہیں ہوا، کوفہ کی گلیوں میں، کوفہ کے دارالخلافہ، پھر شام، اور پھر شام کا بازار۔ بس اب اس کو اور آدمی کیا بیان کرے۔ بس بچی جب زندان گئی نا، اب بچی سے صبر نہیں ہوا، بابا بابا کرتی رہی۔ لئیم نے آواز سنی، کہا شور کیسا ہے؟ کہا بچی بابا بابا کرتی ہے۔ کہا تو بابا کو دے آؤ۔ کسی بچی کو غربت میں، زندان میں بابا ملنے نہ آئے، اور وہ بھی ایسے، اللہ اکبر۔ بس آزادارہ نے محترم، آپ نے گریہ کیا، بس قبول کر لیا۔ یہ وہی بچی ہے نا، یہ بچی کی صدا یہی ہے، آج تک یہی ہے، سب آزاد ہو گئے، یہ آزاد ہو گئے۔ اے میری شہزادی، اے میری شہزادی، میں یہ روتے میں آنسو سے آپ کی بارگاہ میں بس ایک گزارش ہے، میری شہزادی آپ نہیں جا سکی نا اپنے بابا کے پاس، ہمیں صاحب اجازت دے دیں، دن بڑا اداس ہے، کافی دن ہو گئے آپ کے بابا کی زیارت نہیں کی، آپ کا سلام ضرور پہنچائیں گے۔ ہاں داداران محترم، بس دشت آیا، بس دشت آیا، بس خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اجر دے۔ دشت آیا، جیسے کپڑا ہٹا، کیا دیکھا؟ خاک میں ہٹی زلفیں، اللہ، یہ وہ زلفیں ہیں جسے رسول خدا، اللہ اکبر، خاک میں ہٹی زلفیں، چہروں پر زخموں کے نشان، لب پر تازہ نشان ہے چھری کے۔ بس آپ پہنچ گئے، بس کہتے ہیں بچی کے سر اٹھایا، ہونٹوں سے ہونٹوں کو لگایا، بس اب شروع ہو گئی، بابا بابا بابا۔ آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا۔ بس اب یہ شاعر کہتا ہے کہ بچی اپنے بابا سے، بابا آپ کے جانے کے بعد شہر کا قانون بدل گیا، یہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، یہ تماچے لگاتے تھے بابا۔ بس یہ بابا کہتی رہی، بس آخری جملہ التماس سے دعا، جب یاد آئے روئیے گا، جب اپنی چھوٹی بچی دیکھ